اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ کو خداداد حسن ملا تھا، اڑتی ہوئی جوانی تھی جو حسن کو دوبالا کر رہی تھی۔ چہرہ کیا تھا، چاند کا ٹکڑا تھا، ہر دیکھنے والی آنکھ ان پر فدا تھی اور بہتری عورتیں ان سے شادی کی آرزو مند بھی۔ نظر والا واقعہ ہوا تو گھر گھر اس کا چرچا ہو گیا، اس سے ان کی عظمت اور بڑھ گئی، سب دل و جان سے انہیں چاہنے لگی۔ بہت سی عورتوں نے نکاح کی خواہش کی اور کوشش بھی کی، لیکن یہ شرف سب کو کیسے ملتا کہ وہ ایک ہی قسمت میں تھا۔ ان کے بیٹے کی ماں کون ہوگی یہ بھی خدا کے ہاں طے تھا۔ ان کی شادی آمنہ سے ہوئی جو قریش کے سب سے معزز خاتون تھی اور بنی زہرہ کے سردار کی بیٹی تھی۔ باپ نے بیٹے کی طرف سے نکاح کا پیام دیا۔ آمنہ کے گھر والوں نے اسے باعث شرف سمجھا، خوشی خوشی تیار ہو گئے، چٹپٹ شادی ہو گئی۔ دستور تھا دولہا شادی کے بعد 3 دن سسرال میں رہتا۔ عبداللہ بھی 3 دن سسرال میں رہے، پھر گھر چلے آئے، ساتھ میں دلہن بھی آئی۔ شادی کو بھی کچھ ہی دن ہوئے تھے، تاجروں کا ایک کارواں شام جا رہا تھا، اس کے ساتھ عبداللہ بھی ہو لیے۔ وہ واپسی میں مدینے سے گزرے، یہاں ان کے باپ کا ننھیال تھا۔ تھکے تو تھے ہی، دم لینے کے لیے ٹھہر گئے، اتفاق سے بیمار پڑ گئے۔ ساتھیوں نے انہیں وہیں چھوڑ دیا اور مکے کا رخ کیا۔ وہاں پہنچ کر باپ کو بیماری کی خبر دی۔ عبدالمطلب نے بیماری کا حال سنا تو فوراً بڑے بیٹے حارث کو مدینے دوڑایا کہ وہاں جا کر بھائی کی تیمارداری کرے، جب اچھے ہو جائے تو انہیں ساتھ لے کر آئے۔ لیکن افسوس، حارث نے اپنے بھائی عبداللہ کو نہ دیکھا۔ وہ انہیں اپنے ساتھ مکے نہ لائے کہ باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، دلہن کے دل کو قرار آتا اور قوم کی تسکین کا سامان ہوتا۔ کیا کرتے، قسمت ہی میں نہ تھا۔ کچھ ہی دن پہلے عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا اور جس میں سپرد خاک ہو چکا تھا۔ باپ سے دور، دلہن سے دور، قوم سے دور، دور بہت دور۔ حارث واپس آئے تو عبداللہ کے بجائے عبداللہ کی موت کی خبر لائے۔ کسے معلوم تھا شام کا یہ سفر سفر آخرت بننے والا ہے، اور جہاں عبداللہ کی جان بچانے کی تدبیر کا سراغ لگا تھا، وہی اللہ کا فرشتہ پروانے موت لے کر اترنے والا ہے۔ مدینہ جہاں سے لوگ کل عبداللہ کی نئی زندگی کا پیام لے کر آئے تھے، آج وہیں سے عبداللہ کی وفات کی حسرتناک خبر آ رہی ہے۔ خبر بڑی دردناک تھی، نوجوان کی موت، وہ بھی عبداللہ جیسے نوجوان کی۔ جس نے سنا تڑپ اٹھا۔ عبداللہ کی زندگی پائی تھی، ان کے جان بچنے پر سب کو غیر معمولی خوشی تھی۔ اچانک موت کی خبر سن کر لوگوں کو رنج بھی غیر معمولی ہوا۔ ساری قوم سوگوار تھی، ہر طرف اداسی چھائی ہوئی تھی۔ بوڑھے باپ پر تو رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، صدمہ سے دل پاش پاش ہو گیا۔ عبداللہ کی موت پر صبر آئے تو کیسے آئے، اور آمنہ کو تو سہاگ ہی اجڑ گیا، دل کی دنیا ویران ہو گئی، سارے ارمان حسرتوں میں تبدیل ہو گئے۔ کتنی امیدیں تھی جو خاک میں مل گئی، کتنے حسین خواب تھے جو شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے، کتنی آرزویں اور تمنائیں تھی جس سینے ہی میں دفن ہو کر رہ گئی۔ کل جو خاتون قریش کی نازنینوں کی نگاہ میں قابل رشک بنی ہوئی تھی، آج اس کی حالت قابل رحم تھی۔ جو سر دوسرے سروں کے درمیان شرف عزت سے اونچا ہو رہا تھا، آج وہ رنج و غم سے وبال پاش بنا ہوا تھا۔ عبداللہ کا انتقال ہوا تو آمنہ امید سے تھی۔ اللہ کی قدرت، کچھ ہی دن پہلے ہبل دیوتا عبداللہ کی جان لینے پر تلے ہوئے تھے، مگر اللہ نے انہیں بھیڑ چڑھنے سے بچا لیا۔ اس وقت ان کے پاس اللہ کی ایک عظیم امانت تھی، انسانیت کی سب سے بڑی کیش متاع تھی۔ جب تک وہ کسی اور کے سپرد نہ ہو جائے، ناممکن تھا عبداللہ اس دنیا سے چلے جائے۔ اب وہ امانت آمنہ کو سونپی جا چکی تھی۔ عبداللہ سے اللہ کو جو کام لینا منظور تھا وہ پورا ہو گیا تھا۔ اللہ نے انہیں اٹھا لیا، اب کوئی فدیہ کام نہیں آ سکتا تھا، تقدیر کا فیصلہ اٹل تھا۔
عبداللہ کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 25 سال تھی۔ ہزار ڈھونڈا تمام دیکھا کسی نے لیکن کہیں نہ پایا، ہزار ڈھونڈا تمام دیکھا کسی نے لیکن کہیں والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد